گورنمنٹ آف بلوچستان. میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گی, ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے. چیف منسٹر کے انسٹرکشنز ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. جہاں بات آئے گی اسٹیٹ کی, جہاں بات آئے گی پاکستان کی سالمیت کی, پاکستان کی حفاظت کی, اپنے لوگوں کی حفاظت کی, وہاں پہ نو کمپرومائز ایٹ آل. ہم بالکل کمپرومائز وہاں پر نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی چیف منسٹر نے اپنی ذمہ داری سنبھالی تھی, سیکیورٹی میٹنگ میں پہلا جملہ ان کا یہی تھا کہ میں اپنے ناراض بھائیوں کو واپس لانا چاہتا ہوں. اسلحے کے زور پر معاملات حل نہیں ہوں گے, طاقت کے زور پر معاملات حل نہیں ہوں گے, اور ہم اس پہ عمل درآمد بھی کر رہے ہیں. اسی لیے جوڈیشل کمیشن بھی قائم کیا گیا, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے اس کو بہت جلد ہم حل کریں گے. چند لوگ جو بیرونی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے اسٹیٹ کو بدنام کرتے ہیں, اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بدنام کرتے ہیں, انہیں میں بار بار یہ پیغام دوں گی, آج بھی آپ کے ذریعے دے رہی ہوں, پھر دیتی رہوں گی کہ اعلی کار نہ بنے, کیونکہ ملک دشمن عناصر پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. اور بلوچستان معدنیاتی وسائل سے مالا مال صوبہ, ریکوڈک کا منصوبہ اپنے انجام کو پہنچا. یہ تو ایک بہت چھوٹا منصوبہ ہے, اس طرح تو کئی خزانے بلوچستان میں چھپے ہوئے. اسی لیے تو ملک دشمن عناصر یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ بلوچستان کو ہم ایکسپلور کریں, اور پھر پاکستان پہلے ہی اسلامی طاقت, آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسلامی ورلڈ میں سپر پاور ہیں, تو اگر بلوچستان کے خزانے ایکسپلور ہو جاتے ہیں تو ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لوگ ہم سے قرض مانگنے آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ دشمن جو ہیں وہ نہیں چاہتے, اور پاکستان کی سالمیت کے ہمیشہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جسٹس فضل کافی ڈیٹیل میں وہ اس کیس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور 10 سٹیپس, یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ 10 سٹیپس ایسے ہیں کہ اس پہ پورا اترے گا کوئی تو وہ مسنگ پرسن ہوں گے. یہاں پہ میں ایک اور مثال آپ کو دیتی ہوں. لوگ اللیگل بارڈر کراس کرتے ہیں, لوگ اپنے گھروں سے چھپ کر باہر ملک چلے جاتے ہیں. ایون ایسے بھی کیسز آئے ہیں پولیس نے خود ان کی ڈیٹیلز آفس میں جمع کروائی ہیں کہ جو مسنگ پرسنز ڈکلیئر کیے جا رہے تھے وہ کئی دنوں سے اپنے گھروں میں موجود ہیں. خدا را, جب آپ بلائن کرتے ہیں اسٹیٹ کو, تو جب آپ کے لوگ واپس گھروں میں آ جاتے ہیں, یہ ان خاندانوں کو بھی میں کہتی ہوں, تو کم سے کم آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسٹیٹ کو انفارم کریں. جو ہماری مائیں بہنیں جن کے لوگ مسنگ ہیں, ان کا درد ہم رکھتے ہیں دل میں. کوئی اسٹیٹ, کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچائے. میں ایسا نہیں مانتی, کیونکہ میرا بھی ایک کیریئر ہے ایز اے پولیٹیشین, اور میں نے ہر بات پر آواز اٹھائی ہے, لیکن آج تک مجھ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا. اگر میں نے پاکستان کی بات کی ہے, میں نے پاکستان کے اداروں کی بات کی ہے, میں نے بہت سے ایسے سینسٹیو ایشوز پہ بات کی. آج بھی دیکھیں میں مسنگ پرسنس پہ بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے, بہت سے ایشوز پہ میں نے بات کی ہے, لیکن آج تک مجھے تو کہیں سے دھمکی نہیں آئی. تو ہمارے جو ادارے ہیں, ہمارا جو اسٹیٹ ہے, وہ ہمیں بچوں کی طرح سمجھتے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے دن رات موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے نوٹس ذرا دیکھ لوں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آج کوئی اہم بات جو میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہے وہ رہ نہ جائے. اس کو ہم ضرور یہ بھی دیکھیں گے کہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے بلوچستان میں, ہمیشہ آپ سنتے ہیں اخبارات میں, لوگ دھرنے سب کچھ, اس کو اس لیے بھی ہم بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, چیف منسٹر نے ہی کہا ہے, تاکہ جو بھی حقائق ہیں وہ ہم عوام کے سامنے لے کے آئیں,
اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کانسٹیٹیوشنل وے سے ساری کارروائی ہو اور ان خاندانوں کو بھی تسلی ہو کہ اگر ان کے بچے غائب ہیں تو کن وجوہات کی بنا پر غائب ہیں. اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ان ریٹرن بھی کچھ چیزیں آپ لوگوں کو دوں گی. اب میری بات ختم نہیں ہوئی, اس کے بعد کویسچنس کر لیں پلیز, اف یو ڈونٹ مائنڈ. تھینک یو سو مچ. کویسچن آنسر سیشن لیں گے, میں ادھر ہی موجود ہوں کیونکہ آج یہ بڑا اہم ایشو ہے تو ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے جو سیلاب کی ایک صورتحال ہے بلوچستان میں. یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. یہ دیکھیں, اس کو زوم کریں ذرا. یہ کیا ہے؟ یہ کھانا کھا رہے ہیں مولانا واسع اور وزیر اعلیٰ, ایسا ہی ہے؟ اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے. یہ ہمارے چیف منسٹر داڑھی بنوا رہے ہیں, بال کٹوا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ کیا پکچر لگائی گئی ہے. کل کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہائبرڈ وار ہے اس دنیا میں اور جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے, ہائبرڈ وار, لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہم نے ان کو آپس میں لڑوا کے بھی دیکھ لیا, تفرقوں میں ڈال کے بھی دیکھ لیا, شیعہ سنی ریلیجیس وار بھی کروا کے دیکھ لی, لیکن پاکستان قائم اور دائم ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور قائد اعظم کا کیا ویژن تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی رولز ریگولیشنز بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے 1300 سال پہلے ہی رولز اینڈ ریگولیشنز بنا دیے گئے. ہمارے نبی نے ہمیں قرآن دے دیا. باترجمہ پڑھیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا. تو اس قسم کی خدارہ, یہ ہائبرڈ وار, یہ سوشل میڈیا کی جنگ, اس کو بند کر دیں. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس پہ بھی بلوچستان حکومت انیشیٹو لے رہی ہے. پورے پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں گے ان قریب کہ ہم سوشل میڈیا کو بھی انشاءاللہ اس طریقے سے ڈس انفارمیشن, اس کو کہتے ہیں ڈس انفارمیشن, وہ پھیلانے نہیں دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو بیچارے چیف منسٹر واش روم جائیں تو سارے لوگ کہیں دیکھو سیلاب آیا, چیف منسٹر واش روم گئے ہوئے. جس طریقے سے سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں. اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ, اور میں 3 دن ہو گئے ہیں لگاتار میں ٹی وی پہ پروگرامز کر رہی ہوں, اور آپ یقین کریں گے مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ میں 3 راتوں سے صرف اور صرف 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے سو رہی ہوں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ بلوچستان کی عوام اور جو افیکٹیز ہیں ان کی وجہ سے. آپ یقین جانیں کہ کل رات کو جب میں صبح اٹھی ہوں تو میں نے صرف 1.5 گھنٹہ نیند کی ہے, مجھے چکر آ رہے تھے. پھر میں نے اپنے دل کو یہ سمجھایا کہ نہیں فرا, اٹھنا ہے, کام کرنا ہے, میڈیا کو بریفنگ دینی ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میرے بلوچستان میں لوگ پانی میں پڑے ہیں. کیا پتہ کیونکہ مشکلات کا ہم شکار تھے, ویدر کی وجہ سے ہیلی کاپٹرز بھی کچھ جگہوں پہ نہیں جا پا رہے تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ وہ لوگ بھی تو ہیں جو سیلاب میں اپنی رات انہوں نے گزاری ہوگی, میں تو پھر بھی اپنے گھر میں تھی. تو یہ سوچ کے, اس سوچ نے مجھے ہمت دی اور میں پھر اٹھ کھڑی ہوئی. اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, دیکھیں سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے, بہت تنقید, خدا نہ تنقید برائے تنقید کو چھوڑ دیں, اپنے پاکستان سے محبت کریں. اور میڈیا کو بھی میرا یہ آج پیغام ہے. کل بلکہ ایک چینل پر میرا انٹرویو تھا, اور جس طریقے سے ان اینکرز نے میرے ساتھ ڈیل کیا, خدا کی قسم مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یہ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں. یہ تو تصویر کا ایک رخ دکھا رہے ہیں. انہوں نے کوئٹہ سے اپنے نمائندے کو بھی لے لیا. دونوں اینکرز نے بہت ہی زیادہ
ایسے تیر برسائے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے بڑی خاموشی سے ان کی بات بھی سنی. اس کے بعد میں نے انہیں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ خدا را مجھے بولنے کا موقع تو دیں آپ. لیکن انہوں نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا. حکومتی اقدامات اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کیا یہ چیف منسٹر کا ہیلی کاپٹر جو ریلیف اور ریسکیو کے آپریشن میں شامل ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمز لے کے کہاں جا رہا ہے؟ بلوچستان میں اگر نہیں جا رہا تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ آرمی کے ہیلی کاپٹرز، آرمی کے جو ہمارے فرنٹ لائنز پہ جوان روڈز کھول رہے ہیں، ریسکیو اینڈ ریلیف کا حصہ ہیں، یہ کہاں کے روڈز کھول رہے ہیں؟ یہ جو ایف سی ہے دن رات وہاں پر خدمات جو اپنے سر انجام دے رہی ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ پی ڈی ایم میں یہاں میں ذکر کروں گی ڈی جی پی ڈی ایم اے کا، اپنے چیف سیکرٹری کا، منسٹر پی ڈی ایم اے کا، اور چیف منسٹر جو 24/7 خود مانیٹر کر رہے ہیں ساری سچویشن کو. مجھے آپ یہ بتائیں عید کی چھٹیاں تک منسوخ ہو گئی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک بھی چیف منسٹر نے اپنے باہر ملک کا دورہ بھی کینسل کر دیا ہے بلوچستان کی سچویشن کی وجہ سے. پرائم منسٹر دورہ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر زوم پر میٹنگز کر رہے ہیں، تو یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، میں ایک پوری لسٹ لے کے آئی ہوں میڈیا کے لیے کہ جو پی ڈی ایم اے نے ریلیف اینڈ ریسکیو کا جو آپریشن کیا ہے، ہمارے محکموں نے ابھی تک جو فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمس پرووائڈ کیے ہیں، آرمی نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، ایف سی نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور ٹوٹل نمبرز آف ٹیم ممبرز آف گورنمنٹ آف آرمی آف ایف سی